اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈینائل میں ہیں آج تک بھی کہ وہ بلا آ چکی ہے ان کے سامنے، چاہے وہ ان کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، انہیں سدھارنے کے لیے آئی ہے، انہیں برباد کرنے کے لیے آئی ہے، یا ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئی ہے، یا وہ انہیں چھوٹا ریمائنڈر دینے کے لیے آئی ہے، آ وہ چکی ہے۔ سو دا ایکچوئل ایلیمنٹ از کہ اکثر لوگ نا اسے ریئلائز نہیں کر رہے ہو کہ میں پھنس چکا ہوں، اور وہ بھاگنے کی ایک جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، فوراً ہاتھ پیر مارنا شروع کر دینا کہ میں اپنی فزیکل پاور سے نکل جاؤں گا، اس سے میں اپنی جسمانی حرکت سے ہاتھ پیر مار کے اس سچویشن سے نکل جاؤں گا۔ نہیں، جس دن یہ آزمائش آتی ہے یا جس دن آپ فیصلہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے، یا کوئی اور فیصلہ لے لیتا ہے، اس دن اپنے آپ کو ثابت قدم کس طرح رکھنا ہے؟ وہ صبر آپ کہتے تو ہیں، صبر، اتنا صبر، لیکن اس دن کیسے انسان صبر حاصل کرے؟ نہیں، صبر تو بات کا ایلیمنٹ ہے نا، پہلے تو ریئلائز کرنا ہے کہ اٹس دیر، آ چکا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈینائل میں ہیں آج تک بھی کہ وہ بلا آ چکی ہے ان کے سامنے، چاہے وہ ان کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، انہیں سدھارنے کے لیے آئی ہے، انہیں برباد کرنے کے لیے آئی ہے، یا ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئی ہے، یا وہ انہیں چھوٹا ریمائنڈر دینے کے لیے آئی ہے، آ وہ چکی ہے۔ سو دا ایکچوئل ایلیمنٹ از کہ اکثر لوگ نا اسے ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ میں پھنس چکا ہوں، اور وہ بھاگنے کی ایک جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، فوراً ہاتھ پیر مارنا شروع کر دینا کہ میں اپنی فزیکل پاور سے نکل جاؤں گا، اس سے میں اپنی جسمانی حرکت سے ہاتھ پیر مار کے اس سچویشن سے نکل جاؤں گا۔ نہیں، سچویشن ہوتی ہی وہ ہے جس میں آپ کا جسم کام نہیں کرے، اس پر بات ہوگی۔ جدھر آپ اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے، اپنے ہاتھ پیر کو مارنے سے نکل سکتے ہو، میں ان سچویشنز کو ڈیل علیحدہ طریقے سے کرتا ہوں۔ سچویشن وہ ہے جہاں پہ آپ کا کوئی بھی آرسنل، کوئی بھی جسمانی، ذہنی، آپ کا کوئی کانٹیکٹ، آپ کا نیٹ ورک، آپ کی طاقت جتنی بھی ہے نا، وہ کام نہیں کرے گی، ایگزاسٹ ہو گئے، آپ پھنس چکے ہیں اس طریقے سے۔ یہ ہے سچویشن جس میں سے آپ نکل نہیں سکتے، اپنی ذہانت اور اپنی مہارت سے آپ نکل نہیں سکتے، اور کوئی آپ کو نکالنا چاہے گا نہیں۔ یہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہے، پھر ریکوری سے پہلے کے ایک بڑا دردناک سبق ملتا ہے انسان کو، اصلیت دکھتی ہے وہاں تک۔ اب دیکھیں، ایک جھٹکا لگا آپ کو، اس کے بعد اس جھٹکے تک، جہاں تک آپ کو یہ پراپرلی ریئلائز کرایا جائے گا کہ آپ پھنس چکے ہیں، صحیح ہے، اب آپ نہیں نکل سکتے۔ اب آپ کی لفاظی اور آپ کی مہارت، آپ کی باتیں، آپ کا دولت، آپ کا پیسہ، آپ کے تعلقات، آپ کی شہرت، آپ کا نام، آپ کا نیٹ ورک کچھ نہیں بچا سکتا۔ And let's exemplify this آزمائش اور ٹیسٹ۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، be it divorce, be it طلاق ہو business جائے، loss, business loss، بزنس میں لاس ہو جائے، عزت میں حملہ ہو سکتا ہے، آپ کی میڈیکل رپورٹ آ جائے، میڈیکل رپورٹ ہو سکتی ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ اب جب آپ کو وہ کہے گا نا کہ اب نہیں ہے معاملہ، جنگ وہاں سے، سفر تو وہاں سے شروع ہوگا۔ ابھی تو سفر تو شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو ریئلائزیشن کا پیریڈ ہوگا۔ اور اس وقت کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کا مقصد اللہ کی طرف سے نا انسان کو چپ لگانا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک بڑی عمر گزرنے کے بعد بھی ان میں وہ چیز نہیں دکھتی مجھے، اور بہت سے لوگوں میں وہ چیز دکھتی ہے۔ تو میں کبھی کبھی نا، اب تو نہیں، پہلے تجسس میں پوچھتا تھا، آپ کی زندگی میں مسائل آئے ہیں کبھی لائف میں؟ کہتے ہیں بہت مسائل ہیں، اور آپ گزرے ہیں ان سلسلے سے، گزرے ہیں آپ؟ جی ضرور گزرے ہیں۔ اب آگے کا سوال پوچھنے کی میری ہمت نہیں ہوتی تھی، تو آپ کی شخصیت کے اندر ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے؟ وہ نکھار نہیں دکھتا، اور وہ حسن نہیں دکھتا جو ایک انسان خونی آگ کے دریا سے گزر کے جب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک، مطلب آپ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی ایک زندگی ہے 8-9 سال 10 سال گزارنے سے پہلے کی، قبطیوں میں 10 سال کے لیے اللہ نے ان کو ان پلگ کیا، پوری شہرت اور نام اور جاہ و جلال اور جو پیسہ اور جو ایک سٹیٹس تھا اس سے علیحدہ کر کے آپ ایک بہت ہی ایک چرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، نارمل لائف، بلو نارمل لائف۔ تو جب آپ کا ریٹرن ہے تو وہ ریٹرن ایک بڑا بردبار قسم کا ریٹرن۔ اب آپ دنیا کے سب سے بڑے ٹائرنٹ کو سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے بڑے تکبر کے آگے سب سے بڑی عاجزی کھڑی ہوگی۔ جتنا بڑا تکبر تھا اتنی بڑی عاجزی تھی موسیٰ علیہ السلام۔ میرا لوگوں سے دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی وہ دکھتا نہیں ہے۔ لوگ آ کے اپنی زندگی کے حالات بھی سناتے ہیں نا، تو چہرے اور حرکات نا
اکثر عکاسی نہیں کر رہے ہوتے کہ یار آپ واقعی گزرے ہیں کسی سے. کیونکہ جب پہلا سٹیج ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے نا وہ غلط فہمی اس کے سامنے نا روز و روشن کی طرح عیاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی اتنے قریب آ جاتی ہے. سمپل ورڈز اوقات نظر آ جاتی ہے آپ اسے آپ میں تو دیکھیں تو اچھے الفاظ بولوں گا، کیونکہ جن سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کو میرا پہلا سبق ہی آج کا یہ ہے کہ ان کو اب آپ ہمیں سے کہتے ہیں لک پتہ جاتا ہے اس دن. ان کو اب جو ہے وہ باتوں سے نہیں نکل سکتا. آپ رو لیں، آپ چیخ لیں، آپ ڈرگز کر لیں، آپ نشہ کر لیں، آپ کمرے میں آئسولیٹ کر لیں، آپ چیزیں توڑ لیں، آپ فرسٹریشن نکال لیں، آپ گاڑیاں مار لیں، آپ ہڈے کر لیں، آپ لڑائیاں کر لیں، آپ آگ لگا دیں کسی کو یا خود کو، سچویشن ہینڈل نہیں ہوگی. وہ سچویشن اللہ نے ڈیزائن ہی نہیں کی آپ کی ان حرکتوں کے لیے. آپ کی ان حرکتوں سے نکلنے کے لیے وہ سچویشن ڈیزائن کی گئی ہے، اور اس کا پہلا سٹیپ ہے خاموشی. سچویشن تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو خاموش کرا دے. آپ کے پاس کوئی فلسفہ ہی نہ بچے بات کرنے کے لیے، کوئی امید ہی نہ رہے آپ کی جس کے تحت آپ پھر اپنے ایکٹیویزم میں آئیں گے. اگر ان حالات میں ایک انسان نہیں گیا نا، وہ کبھی بھی اس کردار کے معراج پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پاکیزہ ترین انسان ہے، طاہر ترین شخصیت، گناہ کا ایک جھونکا بھی آپ کے پاس سے نہیں گزرا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انسانی زندگی کے جتنے بھی تقاضے تھے وہ 36 سال کی عمر میں آ کے خاموش ہو. آپ نے دنیا سے کنارہ کشی کی. یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مصیبت آئی تھی. انسان کے اس نکھار کا پہلا حصہ ہے خاموشی. خاموش ہو جائے گا جو چپڑ چل رہا ہوتا ہے نا. اس لیے جو اہل و زاہد ہیں نا، اہل و زہد جو ہیں، جتنے بھی زاہدین گزرے ہیں اس دنیا میں، جو دل کے معاملات کے اوپر اپنی بڑا گہرا قلبی علوم کے اوپر، تو وہ کہتے ہی یہی ہیں کثرت الکلام و کثرت الضحک و کثرت النوم و کثرت الطعام تمیت القلوب. یہ کثرت انسان کی جو حرکتوں کی ہے نا، یہ دل مردہ کر دے گی. تو لیکن شیخ یہ ٹیمپرری فیز ہوگا نا. ہاں ٹیمپرری ہے، بات تو کرنی ہے نا اس زندگی میں، وہ آئے گا تو لیکن اب نہیں، کیونکہ آپ اکثر لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا، بالکل خاموشی ہو گئی زندگی. نہیں، خاموشی تو آئے گی نا. خاموش وہ ایک فیز آئے گا. دیکھیں سمندر میں خاموشی طوفان کی علامت ہے. یہ طوفان بننے کے لیے پہلا سٹیج خاموشی ہے. جتنا سمندر میں گہرائی جہاں کم ہوگی شور اتنا زیادہ ہوگا وہاں، اور جتنا سمندر گہرا ہوتا جائے گا اور اپنے اندر پیچیدگیاں اور بڑے بڑے راز اور بڑی بڑی امواج اور بڑی بڑی موجیں اس نے جتنی چبائی ہوئی ہوں گی، اتنا سمندر کے اندر خاموشی دکھے گی. خاموش سمندر خطرے کی علامت ہے، خاموش جنگل بھی خطرے کی علامت. تو انسان کی زندگی میں نا ایک زاویہ ہے جہاں اسے یہ دنیا سکھا رہی ہوتی ہے کہ ہر سچویشن کا حل ہے تیز تراری، ترکیب. یہ میرا تھوڑا سا بات کسی کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن ترکیب ہے جس کے تحت اسٹریٹجی، ترکیبیں سے تم نکل جاؤ. تم وہاں یہ کہتے ہیں تم وہاں محنت سے پہنچ جاؤ گے، کوئی کہتا ہے تم وہاں پر لگن سے پہنچ جاؤ، کوئی یہ نہیں کہتا انسان اپنی منزل تک ہمیشہ خاموشی سے پہنچتا. اس کا پہلا سٹیج ہے کہ اس کے اندر ایک خاموش. زبان سے تو ابھی بھی چلائے گا وہ باتیں، مردہ تھوڑی بننا ہے. ان حالات میں تو کیمرے لے کے آ جائیں گے نا سب جاننے کے لیے، تو سکینر تو فل آن ہو جائے گا آپ کے اوپر. کیا تاثرات ہیں؟ ایک شیر گر رہا ہے نا، ایک سسٹم تباہ ہو رہا ہے ایک ٹائم پر. آپ کا چیپٹر 11 فائل ہونے لگا. لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ اچھا یہ تو بتا ہوا کیا. وہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی دیکھ رہے ہوں گے. ان حالات میں جب آپ کی بربادی اور آپ کا زوال شروع ہوتا ہے، یا آپ کے اوپر سے ہاتھ ہٹ جاتا ہے، یا آپ کے سہارے چھٹ جاتے، یہ سارے سے پہلے لوگ جو آپ نے ایک امیج بنائی نا، اس امیج کا کتھارسس ہوگا پورا. یہ چیز کیا تھی اندر سے، پہلی چیز وہ خاموشی اس لیے ہوگا کہ اب کچھ چلے گا نہیں انسان میں اور اس کے دشمنوں میں، انسان میں اور اس کی تکلیفوں میں، انسان میں اور اس کی مخالفتوں میں، اس کی عداوتوں میں، اس کے حریفوں کے بیچ میں جو لیئر ہے نا، وہ اس کے امیج کی ہوتی ہے اور اللہ کے سطر کی ہوتی ہے. کہ اللہ نے سطر رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر، ایک اس کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ 30% کی اوقات کا آدمی ہے تو اللہ اس کو 70-100 دکھا رہا، 70-80 دکھا رہا. اب وہ وقت آ چکا ہوا ہے کہ وہ پردہ گرنے والا ہے آپ کے اوپر سے.
سپورٹ ہٹ جائے گی. آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے, کسی نے آپ کے لیے ایسا فیصلہ کیا ہے, یا رب نے آپ کے اوپر ایک ایسا مقدر آپ پر آ گیا ہے کہ اب آپ جو ہے نا آپ کی شکست سامنے کھڑی ہے, آپ کا پورا پرسونا جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے لگا ہے. آپ اب سامنے آ جائیں گے لوگوں کے, ایزی ٹو کل ٹارگیٹ ہے. اب لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس کے ساتھ. وہ لوگ تو بعد میں آئیں گے, پہلے تو میں ریئلائزیشن پہ میں نے زیادہ بول دیا. تو وہ ریئلائزیشن جس رات یا جس دن کے حصے میں اس کو ہوگی نا کہ اٹس اوور, اصل تربیت, اصل تزکیہ اور اصل وہ کہتے ہیں نا پودا جو اصل اگتا ہے نا, وہ اس دن ہوتا ہے جس دن اس کا مصنوعی پن, مصنوعی امیدیں اور فیک جو کاسمیٹک فیک سٹرکچر ہے نا جو اس کے دل میں, جو اس کو روز چلاتا ہے, جس کے تحت وہ گیمیں کھیلتا ہے, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے, اس نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے, جو اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے, اس کی انٹرنل دنیا خاموش ہو جائے گی اس دن, کیونکہ اس کے ساتھ بچا کچھ نہیں. تو یہاں سے شروعات ہوگی. جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر وہ دھوکے, وہ بے وفائیاں, وہ لاسز, وہ ہار, وہ شکست, وہ زوال آیا ہے, اس کا پہلا ریئلائزیشن اس دن نہیں ہے جس دن وہ ہوا ہے, جس دن وہ ریئلائز کرے گا نا کہ ہو چکا ہے. اکثر لوگ ریئلائز نہیں کرتے, یعنی ڈینائل میں ہوتے ہیں. ہر بیماری کا پہلا فیز علاج کا ڈینائل ہے. تو اگر وہ ڈینائل میں ہیں تو ہمارے جیسے دوست ان کے بالکل پریشان نہیں ہوں گے ان سے. ڈینائل از دا فرسٹ فیز آف ایکسیپٹنگ دا فلا آف لائف. انکار کرے گا کہ نہیں میں بیمار نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میں نکل جاؤں گا یہاں سے, میں نکال لوں گا حل اپنا, یہاں سے نکل جائے گا میرا معاملہ. تو ابھی وقت لگے گا اس کو وہاں تک پہنچنے میں کہ جہاں اس کو یہ پتا چلے گا کہ نہیں بھائی ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہوگا, یہ نہیں ہو, کوئی خواب نہیں ہے یہ, اور یہ کوئی جو ہے نا وہ میرا وہم نہیں ہے, یہ واقعی ایسا ہی ہے, یہ واقعی یہ ریالٹی ہے. تو پھر آتا نا دل میں, ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو سکتا ہے نہیں, یہ آ جائے گا, یہ بھی پھر آ جائے گا. کچھ مہینے, کچھ دن, کچھ ہفتے لگیں گے, وہ پھر پہنچے گا وہیں. کہ وہ کہتے ہیں نا, ایک انگریزی کا مقولہ ہے یا پتہ نہیں ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں, نو میٹر ہاؤ مچ دا پجن پٹس اٹس ہیڈ ان دا ہیٹ, دا کیٹ از دیئر. یا اگر آنکھیں بند کر لے تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کرنے سے بلی آ چکی ہے اس کے گھونسلے پہ. Now he is there, the monster is there outside you. یہاں پر بہت سارے لوگ اسکیپ لینا چاہیں گے. آپ کی میں اس لیے اس نقطے کو اس لیے زیادہ پنج رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ ایک کثرت انسانیت کی ایک ڈینائل میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ وہ مانسٹر کھڑا ہوا ہے, اور اب اگر اس نے فیڈ آن کرنا شروع کر دیا نا, ابھی اس سے نکلنے کا جو سیکنڈ سٹیج آئے گا اس ریئلائزیشن کے بعد ہے کہ بھائی میں نے اس بلا کو فیس کر, بہت بہادری کا کام, یہ نہیں جائے گا اب میرے دروازے کے باہر سے. میں جتنا بھی ناچ کر لوں, میں جتنی ڈگڈگی بجا لوں, یہ نہیں جائے گا اب, کیونکہ یہ رب کے حکم سے آیا ہوا ہے اور میری کرم سے آیا ہوا ہے. اب یہاں تک یہ نہیں جائے گا یہاں سے. اس سے بھاگ کے جو آگے جانے کا رستہ ہے نا, وہ جس گلی سے گزرنے کا ہے, وہ سامنے وہ کھڑا ہوا ہے. وہ عذاب کی شکل میں سامنے ہی کھڑا ہوا ہے, یا آزمائش کی شکل میں کھڑا ہے, یا امتحان کی شکل میں کھڑا ہے. کوئی اور رستہ نہیں ہے سنیکس اینڈ لیڈر کی گیم میں اوپر جانے, وہیں سے جانا ہے, اور وہاں وہ کھڑا ہوا ہے. بلیم گیم. میں نے آپ سے کہا نا, اب ادھر دو قسم کے کردار سامنے آئیں گے. ایک ہے جو مانے گا ہی نہیں کہ وہ کھڑا ہے سامنے, اور وہ گینڈے کی طرح اپنا سینگ مارتا رہے گا دیوار پہ اسٹریٹجیکلی کہ میں اس بلا کو, اس آزمائش کو انہی حرکتوں سے, انہی سکنات سے, اسی مزاج سے, اسی انداز سے, اسی امتزاج سے, اسی رواج سے, اور اسی طریقے سے اور اسی طرز سے ڈیل کر لوں گا جیسے میں نے اپنی زندگی چلائی ہے ابھی تک. صحیح ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایگزاسٹ ہوگا, تھکے گا اور مر جائے گا, نکل یہ بھی نہیں سکے گا. مگر جو یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انرجی بہت بچا کے رکھنی ہے. جو اس دروازے وہ آزمائش دروازے کھولنے کے لیے کھڑی ہے آپ کی, وہ بلا جو کھڑی ہے نا, وہ دروازے کو کھول کے کھڑی ہے کہ اندر آئیں اب آپ. صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں اندر نہیں جاؤں گا اس آزمائش کے, تو وہ تو انتظار کر رہی ہے آپ کا. اس آزمائش نے اصل کام یہ کیا ہوا کہ اس نے آپ کے دروازے بند کر دیے سارے. صحیح ہے. اور اس نے آپ کو ایک دروازہ کھول کے دیا سامنے. یہ ہے دا انقلاب, اسے کہتے ہیں, اصل غم اسے کہتے ہیں. اصل ریئلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مانسٹر, وہ جو بلا, وہ جو آزمائش ہے نا, اس نے جتنے اور دروازے تھے نا جہاں آپ اپنی فکری دروازے اس نے سارے بند کر دیے, تعلقات سارے ختم کر دیے اس آزمائش نے. اس نے دنیا کی اس حقیقت کے چہرہ آپ کے آگے کھول دینا ہے
کوئی نہیں ہے ساتھ, کوئی نہیں آئے گا, وہ دروازہ ایک ہی ہے. اب وہ نہیں مانے گا نا تو وہ آزمائش ہر بار ایک دروازہ بند کرتی رہے گی. اس کی مثال آپ ایسے پکچرائز کر لیں کہ ایک ڈور ہے, ادھر 100 ڈور ہیں, ادھر 100 ڈور ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر ڈور کے اندر اس کو ایگزٹ لینے کی عادت ہے. جب بھی وہ پھنستا ہے اس اصل دروازے سے جنت تک جانے کے لیے یا اس ارتفاع تک جانے کے لیے, وہ دوسرے دروازے سے نا ایک اور الوژنر, وہ جب دروازہ کھولے گا پیرس کا دروازہ کھل جائے. یہ سین انہوں نے میٹرکس مووی میں بھی کسی زمانے میں, جب میں اب تو میں نہیں اس طریقے سے انوالوڈ, جب زمانے میں انہوں نے یہ سین پکچرائز کر کے دکھایا تھا کہ جو ریئل ڈور ہے نا اس سے ہٹنے کے لیے وہ ہر اس ڈور میں جائے گا اور ہر ڈور کے آگے شیطان نے اور اس دنیا نے